میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے۔ میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا، تب میں نے خداوند سے دعا کی، کیا ہے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ آئے میری جان پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ آپ کلام زندگی کی پروگرام دیکھ رہے ہیں پیارے بھائی بہن دوستو۔ خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس طریقے سے آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن ملاقات میری آپ سے ہو اس سے بات نہیں بنتی، لیکن اس خداوند کے ساتھ جس کی ملاقات ہو گئی، جو آپ کو پیار کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں آپ کے لیے قدرت ہے، طاقت ہے، جس کے ہاتھ میں آپ کے لیے بے شمار برکتیں ہیں، اس کے ساتھ جس کی ملاقات ہو گئی وہ مالا مال ہو گیا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ زندگی ایک گیت بن جاتی ہے شکر گزاری کا خدا کے لیے۔ کلام زندگی پروگرام سننے والے دیکھنے والے دوستو، یہ میری بہت بڑی عزت ہے، یہ خدا کا مجھ پر احسان ہے کہ میں آپ تک خدا کے کلام کی وہ باتیں سنا سکتا ہوں، پہنچا سکتا ہوں، جنہیں سن کر دل میں ایک عجیب قسم کی تسلی اور اطمینان آ جاتا ہے۔ لوگ تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، تاک رہے ہیں، کوئی آئے، کوئی مدد کرے، کوئی سنبھالنے والا ہو، کوئی تسلی دینے والا ہو۔ میں خدا کے کلام میں سے آپ کو وہ باتیں سناؤں گا جن کی وجہ سے تسلی ملتی ہے، اور وہ تسلی طاقت بن جاتی ہے، قوت بن جاتی ہے، اس سے انسان میں زور پیدا ہوتا ہے۔ وہ تسلی جو سوائے خدا کے کلام کے اور کہیں سے نہیں ملتی، کیونکہ جب خدا کلام کرتا ہے تو دور نہیں ہوتا، وہ خود کلام کرتا ہے اور خود کام کرتا ہے۔ جب وہ کلام کرے گا تو کام بھی کرے گا، جب وہ بات کہے گا تو بات بنا بھی دے گا۔ تو آئیے مل کر اسی پر بھروسہ کریں، اس کا کلام سنیں۔ خدا کے کلام میں سے میں آپ کو جگہ جگہ سے پڑھ کر سناؤں گا۔ ویسے تو آپ دیکھیں گے یہ حوالے ساتھ ساتھ دیے جاتے ہیں، آپ ان کو لکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں یہ پڑھ کے سناؤں گا آپ کو۔ میری بات سے کسی کی بات نہیں بن سکتی، لیکن اس کی بات سے ایسی برکتیں ملتی جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اور مبارک ہے وہ جو اس کی سن لے
اور مالا مال وہ ہو جاتا ہے جو اس کی بات مان لے۔ تو سنیے خدا کے کلام میں جو خدا نے ہمارے لیے تسلی بخشی ہے۔ زبور 32 میں سے میں ایک آیت پڑھوں گا، جگہ جگہ سے پڑھوں گا، لیکن پہلے زبور 32 میں سے آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ خدا کا بڑا پیارا وعدہ ہے۔ آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ میرے ساتھ دیکھیے، لکھتے بھی جائیں گے، آپ لکھتے جائیے تاکہ پھر آپ انہیں اپنے آپ دیکھیں، پھر یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہو جائیں گی باتیں، آپ کا بھروسہ خدا پر ہو جائے گا اور پھر وہ بھرپور کرے گا آپ کو۔ زبور 32 اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا بتاؤں گا، میں بتاؤں گا تجھے کس راستے پر چلنا چاہیے، میں تجھے صلاح دوں گا۔ تو نے اپنے دل کی بات مان کر دیکھ لیا، لوگوں کی بات مانی اور دیکھ لیا، اور اگر ابھی تک نہیں دکھائی دیا تو خدا آپ کی انتظار کرے گا۔ جب کسی کو دکھنا بند ہو جائے تب وہ اس پر ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھ، یہ دیکھ میں تیرے لیے کیا کرنے کو تیار ہوں۔ وہ بڑا اچھا وقت ہوتا ہے جب انسان کو دکھائی دینا بند ہو جائے اور وہ کہے میں ادھر دیکھتا ہوں تو کچھ بھی نہیں رہا، ادھر دیکھتا ہوں تو سب کچھ لٹ گیا، اب کون ہے کوئی جو میری سنے گا، ہے کوئی جو اس وقت میری مدد کر سکتا ہے؟ اس وقت خداوند کا یہ کلام آپ کے کام آئے گا، میں تجھے تعلیم دوں گا، میں سکھاؤں گا تجھے، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ کتنی زبردست تسلی اس سے ہوتی ہے جب بچہ دیکھتا ہے کہ باپ پاس ہی کھڑا ہے، اور بھی زیادہ ہمت بڑھ جاتی ہے جب اسے دکھائی دے باپ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ میری نظر تجھ پر ہوگی، تجھے کسی کی نظر نہیں لگ سکے گی، میری نظر جس پر ہوگی اسے کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ لوگ ڈرتے ہیں، ڈر نکل جائے گا، یہ خدا کا فرمان ہے، اس سے بڑی تسلی ہوتی ہے۔ پھر دیکھیے ایک اور تسلی ہوتی ہے، یہ زبور 34 ہے، 34واں زبور اور اس کی 5ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ زبور 34 اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، واہ واہ، انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ اور دیکھو 15ویں آیت میں کیا لکھا ہے، خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے۔ خداوند یوں فرماتا، مت ڈر، میری آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، میری نظر تجھ پر ہے۔ اور پھر خداوند کہتا، تسلی رکھ، مت گھبرا، مت ڈر، ایسا نہ سوچ کہ تو پکار رہی ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ہاں، اس دنیا میں ایسے حالات ہوتے کوئی سننے والا نہیں ہوتا، اور جو سنے بھی تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، سنے گا کیسے؟ کچھ ایسے جو سن ہی نہیں سکتے، اور کچھ ایسے جو سن سکتے مگر کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ خداوند آسمان اور زمین کا خالق اور مالک، جس کی قدرت بے حد ہے، جسے کہتے قادر مطلق، سرو شکتیمان، ساری شکتی اسی کی ہے، وہ کہہ رہا میرے کان تیری فریاد کی طرف لگے رہیں گے۔ یہ دیکھ، میری آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، میرے کان تیری طرف لگے ہوئے ہیں۔ ماں کچھ بھی کرتی ہو، کتنی کیوں نہ مصروف ہو، دوسرے کمرے میں بچہ سو رہا ہے، کسی کو پتہ ہو نہ ہو، ماں کو فوراً پتہ لگ جاتا، بھاگتی سارے کام چھوڑ کے، میرا بچہ رو رہا ہے۔ اس کے کان اپنے بچے کی طرف لگے رہتے ہیں۔ ایسی کہہ رہا خداوند، میرے کان تیری فریاد کی طرف لگے رہیں گے۔ تسلی رکھ، میں دعا کا سننے والا اور جواب دینے والا خدا ہوں۔ میرا نام لے کر، یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میرا نام لے کر مانگو، مانگو تو تم کو دیا جائے گا،
ڈھونڈو تو پاؤ گے, کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھول دیا جائے گا, کیونکہ میرے کان لگے رہتے ہیں, میں سنتا ہوں. میں نے تمہیں 2 کام دیے سننے کے لیے, تم سن سکتے ہو, تو کیا میرے پاس سننے کی طاقت نہیں ہے؟ میں نہیں سن سکتا؟ ارے میں نے تمہیں سننے کی طاقت دی ہے تو کیا مجھے سنائی نہیں دیتا؟ میں کوئی اینٹ پتھر تھوڑی ہوں, میں کوئی مردہ تھوڑی ہوں, زندہ خدا ہوں. آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. یہ خدا یسوع مسیح کا کہنا ہے, اور یہ سچ بات ہے. اس کا کہنا یہ ہے, مانگو, میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں کروں گا, کیونکہ میں سن سکتا ہوں. میری آنکھ تجھے دیکھتی رہے گی میری بیٹی. بیٹا, میرے کان تیری فریاد کی طرف لگے رہیں گے. میرے کان ہیں, میں سنتا ہوں. کتنی تسلی ہوتی ہے کہ میرا سننے والا ایک ہے جو میری بھی سنتا ہے. میری تو کبھی کسی نے نہ سنی, مجھے وہ مل گیا ہے جو سنتا بھی ہے اور سب کچھ کر بھی سکتا ہے. دیکھو کتنی تسلی ہوتی ہے دیکھ کر. 130 زبور اور اس کی 3 آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. زبور 130. یہاں ایک اور بہت بڑی برکت ہے. ہم نے دیکھا خدا کی آنکھ کا ذکر ہے جو دیکھتی ہے, خدا کے کان کا ذکر ہے جو سنتا ہے. اور یہاں دیکھیے 130 زبور اس کی 3 آیت. آئے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے, چھٹکارا, معافی, چھٹکارا, مخلصی, مکتی تیرے ہاتھ میں ہے. کہتا میں دیکھتا ہوں, میں سنتا ہوں. اور جب کوئی گر جائے, گناہ میں گر جائے اور روئے اور مجھے پکارے اور کہے میں گر گئی, میں گر گیا, دیکھ میری زندگی میں یہ گناہ ہے, تو کہتا میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں, ہلاک کرنے کے لیے نہیں, مارنے کے لیے نہیں, بچانے کے لیے. اس کے ہاتھ میں مغفرت ہے, اس کے ہاتھ میں شفقت ہے, محبت کی کثرت ہے. یہ خدا کا وہ ہاتھ ہے جس کا نام یسوع ہے. یہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا میں ہلاک کرنے نہیں آیا, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. میرے پاس آؤ. تم بے آرام ہو, بے بس ہو, بے چین ہو, میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. کتنی تسلی ہوتی ہے. یہ خدا کے کلام کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو, کوئی ایسی گھڑی ہوئی بات نہیں کہہ رہا, کسی سے سنی ہو یا میرے اپنے دماغ کی کوئی بات ہو. یہ کوئی میری اپنی اختراع نہیں, کوئی میں نے نہیں اپنی گھڑ لی یہ بات. یہ تو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں خدا کے کلام میں سے, آپ پڑھ سکتے. اب مبارک ہے وہ جو اس پر ایمان لے آئے اور کہے مجھے اس کی ضرورت ہے. اس کے حالات بدل جائیں گے, اس کے خیالات بدل جائیں گے, اس کا سبھی کچھ تبدیل ہو جائے گا. یہ ایسی تسلی ہے خداوند کے کلام کی. اور پھر دیکھو کیا لکھا ہے, زبور 94 دیکھیے میرے ساتھ. زبور 94, یہ میں جگہ جگہ سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ دیکھنا, یہ جیسے ایسے مٹھی میں ڈال کے ایسے بکھیر دیے ہیرے خدا نے اپنے کلام میں. چن لو, اور جتنے کوئی چنے گا اتنے وہ اور بکھیرتا ہے, بانٹتا ہے, اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. زبور 94 اور اس کی 19ویں آیت, یہ لکھا ہے, جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے, فکروں کی کثرت, ایک فکر آ جائے تو وہ بچے دینے لگتی ہے, بڑھنے لگتی ہیں فکریں, فکر سے فکریں ہو جاتی ہیں. جب میرے دل میں فکروں کی کثرت, ہجوم, ایک فکر نہیں کئی فکریں, اس کے بعد فکریں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں, کھانے لگتی ہیں. کہتی ہیں جی فکریں کھا رہی ہیں ہمیں. جب وہ عالم ہو, وہ حالت ہو, جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی تو تیری تسلی میری جان کو شاد کر دیتی. واہ بھائی واہ, یہ ہے خداوند کی تسلی جس سے شادمانی پیدا ہوتی, خوشی. کہاں فکر اور کہاں شکر. یہ خدا کا کہنا ہے, خدا کا وعدہ. وہ پیار کرتا ہے, وہ نہیں چاہتا. اسی لیے تو لکھا ہے خداوند میری فکر کرتا ہے, یہ کہا خداوند کے بندے نے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. ایک میری فکر کرنے والا ہے. مجھے جب سے یہ پتہ لگا ہے بہت آزادی ہو گئی.
بڑی آزادی ہے. مجھے معلوم ہے اس کو میری فکر ہے. اس کو یہ معلوم ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ روٹی نہیں کھاتا. اس کو معلوم ہے جتنی کی ضرورت ہے وہ مجھے دے دیتا ہے. اس کو معلوم ہے بے حد کپڑوں کی کیا ضرورت ہے مجھے. سب یہیں رہ جائے گا, ایک کپڑا ڈال دیں گے میرے اوپر. اگر خدا کی مہربانی ہوئی تو وہ کپڑا مل جائے گا, شاید وہ بھی نہ ملے. لوگ تو پھینک رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار مار کے پھینک دیتے ہیں. یہ ہے انسان کی قدر. لیکن اس کو معلوم ہے جو کچھ چاہیے مجھے دے رہا ہے وہ, میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. فکریں جب ہوتی ہیں, جب مجھے فکر ہوتی کسی بات کی, میں حلیمی کے ساتھ ڈرتے اور کانپتے ہوئے اس کی تعریف اور اس کی شکر گزاری کے لیے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. اپنا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ خدا تو سبھی پر ترس کھا سکتا ہے. یہ اس کا ترس ہے مجھ پر. جب فکر ہوتی ہے تو میں اس کے پاس آتا ہوں, خداوند تیرا شکر ہے تجھے میری فکر ہے. اور پتہ نہیں کیسے وہ بادل سے چھٹ جاتے ہیں. حالات ویسے ہی ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ آسمان کھول کے ایک دم سے 56 کروڑ کی چوتھائی لاٹری جیسی نکل گئی ہے, میں کہوں واہ واہ خدا نے کتنا بڑا کام کر دیا. نہیں, ویسا تو کچھ نہیں ہوتا. مجھے اندر سے تبدیل کر دیتا ہے. کئی دفعہ ہم ایسی باتوں کی فکر کرتے, نہ تو وہ ہوں گی, اور اگر ہو بھی گئی تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا ان سے. لیکن وہ فکر کو شکر میں تبدیل کر دیتا ہے. جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کر دیتی. ایسا ہے تسلی دیتا ہے, نہ ڈر میری بیٹی, نہ ڈر, میں کر دوں گا. بیٹا مت گھبرا, ادھر آ میرے پاس, لا اپنی فکریں مجھے دے دے. ایسے بات کرتا ہے وہ, ایسے کرے گا آپ سے بات. آ میری بیٹی, بہت فکر مند ہے تو, تیری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوگا کیسے ہوگا, یہ مجھ پر چھوڑ دے, پھر دیکھ. فکر تیری میں لے لوں گا, اپنی خوشی تجھے دے دوں گا. شاید آپ نے یہ بات سنی ہوگی, خدا یسوع مسیح نے کہا تھا, میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. یہ تو خدا یسوع مسیح کا وعدہ ہے. لوگ یقین لا رہے ہیں, ایمان لا رہے ہیں اس پر, اور کہہ رہے ہیں. ایک ہجوم تھا, ایک کثرت تھی فکروں کی, جونک کی طرح, جیسے جونکیں چپٹ جاتی ہیں اور خون چوستی ہیں. ہمارا خون چوس رہی تھی ہماری فکریں, ہم نے سب اس کے اوپر چھوڑ دیں, آرام سے سو سکتے ہیں. ہمارا فکر کرنے والا ایک ہے. کتنی زبردست تسلی ہے خدا کے کلام میں. پیارے بھائی, پیاری بہن, یہ آپ کے لیے ہے, میرے لیے ہے. خداوند تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ کس ملک کا ہے, کون سی زبان بولتا ہے. یہ سب خدا نہیں دیکھتا ہے, تو انسان دیکھتا ہے. کیونکہ اس سے زیادہ انسان کو دکھائی بھی تو نہیں دیتا. تو باہر کا ہی دیکھ سکتا ہے انسان, تو جسم دیکھتا ہے, رنگ دیکھتا ہے کہ یہ عورت ہے, یہ آدمی ہے, یہ کس ملک کا ہے, کس زبان کا ہے, کیا مذہب ہے اس کا, یہ تو انسان دیکھتا ہے. خدا تو یہ دیکھتا ہے کون ہے جو مصیبت کا مارا ہوا مجھے پکار رہا ہے. اس سے رہا نہیں جاتا. ماں اپنے بچے کو منہ دیکھتے کے ساتھ ہی کہتی, تو نے کھانا کھایا تھا؟ کسی کو نہیں پتا ہوتا, کسی کو نہیں فکر ہوتی, کھانا نہیں کھایا تو نے, کیوں نہیں کھایا؟ بس وہ سوال ہی نہیں پوچھے گی, باتیں کرتی جائے گی اور جلدی سے لائے گی کچھ نہ کچھ اس کے لیے. ہائے میرا بچہ. خداوند کہتا تیرا فکر کرنے والا میں ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تو خوش رہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو. میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں. میرا کلام اسی لیے تم تک پہنچ رہا ہے. میرے کلام کے ساتھ ساتھ اگر تم اسے قبول کرو, آنے دو, تو اس کلام کے ساتھ ساتھ میرا کام بھی ہوگا. اور کام یہ ہوگا کہ فکریں جاتی رہیں گی, اس کی جگہ شادمانی پیدا ہو جائے گی. فکریں ہٹا دوں گا, فکروں کے کالے بادل چھٹ جائیں گے. آفتاب صداقت تمہاری زندگی میں طالع ہوگا, سورج جیسے نکل آئے گا, ایک دن نکل آئے گا, خوشی کا دن. یہ خداوند یسوع مسیح کا کہنا ہے اور سچ ہے, بالکل سچ ہے. دیکھو اور سناؤں آپ کو, آپ سنتے رہو, میں سناتا رہوں گا. دیکھو ابھی تک ہم نے کتنی باتیں دیکھ لی ہیں. اب دیکھو زبور 119 ہے, اور اس کی میں 28ویں آیت میں سناتا ہوں کہ ہماری تسلی کے لیے کتنا زبردست خدا کا وعدہ ہے. تسلی کے لیے زبور 119 اور اس کی 28ویں آیت ہے. یہاں لکھا, غم کے مارے میری جان گھلی جاتی ہے,
اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے۔ جب جان گھلی جائے غم کی وجہ سے، اور مجھے سننے کا موقع ملتا ہے میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ جب کبھی بھی اپنے دکھ کا حال مجھے سناتے ہو تو میں خدا سے کہتا ہوں، اے خداوند میں تو انسان ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے، یہ آنسو میں دیکھ نہیں سکتا، مجھے معلوم ہے ان آنکھوں میں آنسو ہیں، مجھے نہیں دکھائی دیتے، میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا وہاں تک، تو آنسو پہنچ دے۔ مجھے معلوم ہے لوگ بہت غمگین ہیں، غم کے مارے جان گھلی جا رہی ہے، جیسے برف کی ڈلی ہوتی ہے، سورج تموز ہوگا تو اس کی گرمی ہوتی ہے، سورج کی دھوپ کی، اس کی وجہ سے پگھلنی شروع ہو جاتی، اسی طرح غم کی وجہ سے انسان کی جان گھلنے لگتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے غم کے مارے میری جان گھلی جاتی ہے، مجھے تقویت دے، طاقت دے۔ کیا ہے طریقہ تقویت دینے کا خدا کا؟ کلام کے وسیلے سے۔ یہ کلام آپ لے لو، آپ اسے جب پڑھو تو یوں نہ دیکھنا اس میں کون سی بات اچھی نہیں ہے یا کون سی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں تو اس طرح پڑھتا ہوں، مجھے معلوم ہے میری سمجھ میں تو بہت تھوڑا آتا ہے، لیکن مجھے سنائی دے جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، سنائی دے جاتا۔ میں کہتا ہوں تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ ساری دنیا سے تو پتہ نہیں تو کیا بولتا ہے، سب کے ساتھ فرق باتیں کہتا ہے پیارے خداوند، تو مجھ سے کیا کہہ رہا؟ جب وہ بات جو میری سمجھ میں آ جائے، مجھے سنائی دے تو وہ سمجھ میں آ جائے گی، تو بس پھر اسی سے طاقت پیدا ہو جائے، وہ سامرتھ بن جاتی، طاقت بن جاتی۔ اپنے کلام کے وسیلے سے طاقت کیسی ہے کہ وہ غم جو ہے جو میری جان کو کھا رہا ہے، اس غم کو خدا دور کر دے گا، اس کے بجائے اطمینان، یقین، اندر تسلی آئے گی۔ آدمی انسان تو باہر سے آنسو پوچھ سکتا نا، کوئی رو رہا اس کے آنسو آپ پوچھ دیجئے، تو کوئی آنکھ میں سے تھوڑی آ رہے ہیں آنسو، وہ تو اندر سے آ رہے ہیں، رو تو رہا ہے دل، آنکھیں تو صرف بتاتی ہیں، روتا تو ہے دل، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں، کسی کی پہنچ نہیں ہے وہاں۔ وہ کہہ رہا غم کے مارے میری جان گھلی جا رہی ہے، تو تو نے کلام کیا، مجھ سے کچھ کہہ دیا، طاقت آ گئی۔ اس کلام کی طاقت ہے۔ یہ خدا کیسی مہربانی کرتا، آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے دعا سنتا ہے، چھڑانے کے لیے ہاتھ اس کا ہے، فکریں اٹھانے کے لیے اس کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے۔ جان گھلی جا رہی ہو تو اس کا کلام ہمارے لیے ہے۔ اور دیکھو زندگی کا آخر جب ہوتا ہے تو 48واں زبور ہے، اس میں بتائیں، اسے کہتے ہیں وقت نزاع، جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے، اسے ڈر لگتا ہے، گھبراتا، موت سے گھبراتا ہے انسان، سب ڈرتے ہیں اب کیا ہوگا۔ لیکن دیکھو کیا یہ خدا کے کلام میں بتایا گیا، زبور 48، کیونکہ یہی خدا عبدالآباد ہمارا خدا ہمیشہ تک ہمارا خدا ہے، یہی موت تک ہمارا ہادی ہے۔ خدا ہم کہہ رہا کہ دیکھ میں میری آنکھ تجھے دیکھ رہی نا، وہ دن بھی مجھے دکھائی دے رہا جب تو نے اپنا سفر ختم کر کے تو میرے پاس آنا ہے۔ سب کچھ چھوڑ دے گا، تجھے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، اس وقت میں تیرا ہادی ہوں گا، میں تیری ہدایت کروں گا، میں تجھے لے کے چلوں گا کہاں جانا چاہیے، میں پہنچا دوں گا وہاں۔ اور اس کے لیے لکھا ہے اس کا دیدار بخش، یہ لکھا ہوا ہے آخری دن۔ اور 42واں زبور اور اس کی 5ویں آیت میں دیکھو کیسی پیاری بات لکھی ہے، 42واں زبور اور 5ویں آیت، آئے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے، خدا سے امید رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ واہ واہ، لوگ ڈرتے ہیں کہ آخر میں کیا ہوگا، تخت عدالت کے سامنے جب کھڑا ہوں گے تو کیا ہوگا، تو کہہ رہا تیرا دیدار نجات بخش ہوگا، تجھے دیکھ کے ساری چیزیں جاتی رہیں گی، ساری فکریں جاتی رہیں گی، سارے غم جاتے رہیں گے، سارے ڈر جاتے رہیں گے، نجات بخش دیدار۔ آج وہ کہہ رہا میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اس دن تو مجھے دیکھے گی، تو مجھے دیکھے گا اور خوش ہوگا۔ آپ خوشی کا کلام سن رہے ہیں، خوشخبری سن رہے ہیں۔ خدا کی محبت کی اس محفل میں خدا کی محبت کا ذکر ہوتا ہے، ان
خدا کی مہربانیوں کی یادگار ہے یہ پروگرام، جس میں یاد دلایا جاتا کہ خدا آپ کو آواز دے رہا ہے پیار سے اور کہتا ہے تو مت ڈر، تو نہ گھبرا، دیکھ میری آنکھ تجھے دیکھتی رہے گی، میرے کان تیری فریاد سنتے رہیں گے، میرا ہاتھ تجھے سنبھالے گا، میں اپنے کلام کے وسیلے سے جب تیری زندگی میں دکھ اور مصیبت آئے گی طاقت دوں گا، اپنے کلام کے وسیلے سے تجھے طاقت دوں گا، جب فکروں کی کثرت ہوگی میں ان فکروں کو لے لوں گا، تجھے کہوں گا بے فکر رہ، مت گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے تقویت دوں گا، میری نظر تجھ پر رہے گی، کان میری تیری آواز سنیں گے، ہاتھ بچائے گا تجھے، تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا آخری وقت تک، پہلے قدم سے لے کر آخری وقت تک، جب تو پہلا سانس لے گا اس وقت سے شروع کر کے آخری سانس تک کی ذمہ داری ہے۔ وہ سانس لیا تھا تو جسمانی زندگی شروع ہوئی تھی، جب ہم خدا یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی تیرے ہاتھ میں سونپ رہا ہوں، تیرے ہاتھ میں دے رہی ہوں، تو اس وقت روحانی زندگی کا پہلا سانس ہوتا ہے، ہم جینا شروع کرتے خدا کے ساتھ، خدا کی حضوری میں، خدا کی نزدیکی میں، خدا کی مرضی کے مطابق جینا شروع کرتے، اور پھر وہ کہہ رہا آخری دن میں تیری ہدایت کروں گا موت تک، یہ نہیں کہ وہاں پہ چھوڑ دیا جائے گا، معلوم نہیں کہاں جائیں گے کیا ہوگا، نہیں، اور پھر ذکر ہے نجات بخش دیدار کا، یہاں میری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں، اس دن تو مجھے دیکھے گی، اس دن تو مجھے دیکھے گا اور خوش ہوگا۔ کتنا پیارا کام ہے جو خدا نے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ان سب کی زندگی میں کر دیا جو اس پر ایمان لائے ہیں، یہ ان کی گواہی ہے، اور ہر روز خداوند کے کلام کو لوگ سن رہے ہیں، طرح طرح سے خداوند کی آواز پہنچ رہی ہے، یہ سب کچھ وہ آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر چاہو تو آپ اسے کہہ سکتے ہو کہ اے خداوند یسوع، یہ رہی میری زندگی، اسے میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، میں اپنا دل تیرے لیے کھول رہی ہوں، پھر کھل جائیں گے دروازے آسمان کے، برسے گی بارش برکتوں کی آپ کے لیے۔